بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ سچے بزرگ کی پہچان کیا ہے، بزرگ کون ہوتا ہے اور اس کی کیا علامات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی بزرگ ہستی کو اسی حالت میں پاؤ گے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، سمندر پر چل رہا ہے، آگ کو کھا جاتا ہے اور بھی بے شمار کرامات دکھاتا ہے، لیکن کیا کرتے؟ لیکن وہ اللہ کی فرائض میں سے کوئی فرض اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی سنت سے جان بوجھ کر اعراض کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، فرائض کو چھوڑ دیتے، حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیتے، تو سمجھ لو کہ وہ کذاب ہے، وہ بزرگ نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ اللہ والا نہیں ہے، بلکہ وہ کذاب ہے۔ اور اس کا وہ فعل کرامت نہیں ہے بلکہ وہ شبدہ بازی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شبدہ بازی کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے بزرگوں سے پناہ نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ دیوبند کے، اس کے بارے میں آتا ہے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ اس کے پاس ایک مرید 10 سال رہے ان کے پاس، ان کی خدمت میں رہے، اور 10 سال کے بعد جب اجازت چاہتے کہ حضرت میں تو اپنے شہر واپس جا رہا ہوں، مجھے اجازت دے دے، اجازت لیتے ہوئے فرمایا کہ حضرات میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، لیکن حضرت میں نے 10 سال میں کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرمایا، بیٹا بات سن لو میرا، آپ نے میرے ساتھ 10 سال گزار لیے۔ اس نے کہا جی ہاں، پورا 10 سال گزار۔ حضرت نے فرمایا، بیٹا آپ نے اس 10 سال میں مجھے کسی وقت دیکھا ہے کہ میں نے حضور کی سنت کے خلاف عمل کیا، میں نے حضور کی اتباع چھوڑی، میں نے اللہ کے احکام کو حکم چھوڑ دیا؟ وہ مرید نے کہا، حضرت ایسا تو میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا 10 سال میں، کہ آپ نے 10 سال میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے حضور کا ایک سنت چھوڑا، حضور کا ایک طریقہ چھوڑا۔ تو حضرت نے اسے فرمایا، بیٹا سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ اللہ نے مجھے حضور کی حقیقی اتباع نصیب کی، اور مجھے اللہ نے حضور کے ہر سنت پر مٹنے والا بنا دیا۔ مجھے ہر وقت حضور کی سنت کی فکر ہوتی ہے کہ مجھ سے حضور کا کوئی سنت نہ چھوٹ جائے۔ بزرگ یہی ہوتا ہے، ہوا پہ اڑنا، سمندر پہ چلنا، آگ کھانا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ حضور کی اتباع۔ اللہ ہمیں اور ساری امت کے پیروں، بزرگوں، اللہ والوں کو یہی اتباع نصیب، اور یہی سب سے بڑی کرامت اور یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور یہی سے نجات ملے گا، اور یہی سے حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، حضور کی ہاتھ سے حوض کوثر کی پانی نصیب ہوگی، اور حضور کے ساتھ معیت نصیب ہوگی، جنت میں حضور کے ساتھ معیت نصیب ہوگی۔ اللہ ہمیں اور ساری امت کو یہی تمنا اور یہی جذبہ اور یہی اتباع ہر عمل میں، ہر طریقہ میں، زندگی کے ہر موڑ میں یہ دیکھنا کہ ہمارے پیغمبر نے کیا عمل کیا، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، لیٹنے میں، جاگنے میں، کاروبار میں، چلنے میں،
اور اسی طرح ملازمت میں، تجارت میں، زمینداری میں، جتنے کام ہے حضور نے ہر کام کے متعلق حکم طریقہ بتایا۔ اللہ ہمیں وہ طریقے سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ۔